السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جنگ کے لیے بھیجا۔ فَأَمَرَهُمْ، پس آپ نے ان کو حکم دیا، أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَصَائِبِ، کہ وہ پٹیوں کے اوپر سے مسح کریں، یعنی الامائم، یعنی پگڑیوں کے اوپر سے، وَالتَّسَّاخِینَ، اور موزوں کے اوپر سے، یعنی الخفاف، خفاف کا معنی بھی موزے ہی ہوتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داود، اسے احمد نے اور ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور اسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس جنگی لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ پٹیوں کے اوپر سے مسح کریں۔ اصائب کا معنی پگڑیاں بھی کیا گیا ہے، اور اصائب ان پٹیوں کو بھی کہا جاتا ہے جو بازو یا کسی عضو کے ٹوٹ جانے کی صورت میں اوپر لکڑیاں رکھ کے پٹی باندھ دی جاتی ہے، یا کسی زخم کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ زخم یا درد یا چوٹ جنگ کے دوران ہو یا عام حالات میں ہو، تو اس پٹی کو وضو کرنے کے لیے کھولا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے اوپر سے مسح کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جنگ کے دوران یا مرد حضرات جب بہت لمبے کپڑے کی پگڑی باندھتے ہیں تو اس کو اتارنا اور پھر دوبارہ ہر دفعہ باندھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ رومال کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک لمبا کپڑا ہوتا ہے جس کو ایک خاص انداز میں سر پر لپیٹا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان پگڑیوں کے اوپر سے بھی مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تساخین سے مراد وہ چیز ہے جو پیروں میں پہنی جاتی ہے، موزے، تو موزوں کے اوپر سے بھی مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بازوؤں کو دھونے کے بعد، سر کا مسح کرنے کے بعد، پھر نیا پانی اپنے ہاتھوں میں لیا جائے اور اپنی انگلیوں کے پوروں کو پیروں کی انگلیوں کے اوپر رکھ کر ان کو، یعنی پورے پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیر دیا جائے، تو یہ مسح انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا وانس مرفوعا، یعنی اس حدیث کی دو سندیں ہیں۔ ایک سند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ موقوف ہے، یعنی نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچتی۔ جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند ہے وہ مرفوع ہے، یعنی نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اذا توضأ احدکم ولبس خفیہ، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور وہ موزے پہنے، فلیمسح علیہما، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں پر مسح کرے، ولیصلی فیہما، اور اسی حالت میں یعنی ان کو پہنے ہوئے ہی نماز پڑھے، ولا یخلعہما، اور ان کو نہ اتارے انشاء، اگر چاہے، الا من جنابت، مگر جنابت کی وجہ سے۔ اخرجہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، والحاکم، اور حاکم نے، وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص موزے پہنتا ہے، کپڑے کے ہوں یا چمڑے کے، اور پھر اس کے اوپر سے مسح کرتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ان کو پہنے رکھے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے، نماز سے پہلے نہ اتارے۔ اگر مسح کرنے کے بعد موزے اتار دے گا تو وہ مسح ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے دو جرابیں پہنی ہیں تو اوپر والی جراب کے اوپر سے مسح کیا ہے تو اس کو نماز پڑھنے تک نہ اتارے۔ اگر اس کی وہ جراب اتر گئی ہے، یعنی ایک اتر گئی ہے اور ایک نہیں اتری، تو جو مسح اس نے کیا تھا وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جو اس کے وضو کے بعد مسح کا اس کا معاملہ تھا وہ قائم ہے، کیونکہ ایک جراب اس نے پہنی ہوئی ہے
تو اسے چاہیے کہ دوبارہ مسح کرنے سے پہلے یا تو وہ پہن لے یا جو ایک پہنی ہوئی ہے اسی کے اوپر سے مسح کرے۔ یعنی فرض کریں کہ ہم نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد ایک جراب پہنی ہے، ایک جراب دونوں پیروں میں پہن لی ہے، تو ہم اس کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر ہم نے 2 جرابیں پہنی ہیں اور دونوں جرابوں کے اوپر سے مسح کیا ہے، تو جب تک وہ دونوں جرابیں پہنی رہیں گی اس وقت تک وہ مسح قائم رہے گا۔ جب ہم نے ایک جراب ایک پیر سے یا دونوں پیروں سے ایک جراب اتار دی تو پھر ہمیں دوبارہ وضو کر کے نیچے والی جراب پر مسح کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح فرض کریں کہ اگر کسی شخص کا جوتا پاک ہے اور اس نے جوتا پہن کر اوپر سے مسح کیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس جوتے کے سمیت نماز پڑھے۔ اگر وہ اس کو اتارے گا تو اس کا مسح ختم ہو جائے گا، کیونکہ اندر سے پاؤں جو نکلا ہے اس پر چاہے جراب ہے لیکن وہ مسح اس کے اوپر نہیں ہوا تھا۔ بعض اوقات جوگر یا اس طرح کے جوتے پہنے جاتے ہیں جن کو اتارنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ جوتے پاک ہوتے ہیں، ناپاک نہیں ہیں، بالکل نئے ہیں یا پاک ہیں، دھوئے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، تو ان کے اوپر سے اگر ہم مسح کر لیتے ہیں تو پھر ان کو پہننے کی حالت میں ہی نماز پڑھی جائے گی۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم اس کو اتار دیں گے تو ہمارا وہ وضو ختم ہو جائے گا کیونکہ مسح ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن جو اصل مسح ہے وہ نیچے والی جرابوں کے ساتھ قائم ہی رہے گا۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر 3 ایام ولیالیہن۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مسافر کے لیے 3 دن اور ان کی راتوں کی رخصت دی، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور مقیم کے لیے 1 دن رات کی رخصت دی۔ اِذَا تَطَہَّرَ، کہ جب وہ وضو کرے، فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، پھر وہ موزے پہنے، أَن يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، یہ کہ وہ ان دونوں پر مسح کر لے۔ اس کو اخرجہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث دوبارہ اس لیے لائے ہیں امام ابن حجر، یہ بات پیچھے یعنی جو حدیث گزری ہے جنگ کی حالت میں مسح کرنے کی، تو اس کے بعد اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ سفر چاہے جنگ کا ہو یا عام حالات میں سفر ہو، مسافر کی مدت مسح 3 راتیں اور 3 دن ہی ہے، اور مقیم کی 1 دن رات ہی ہے۔ تو یعنی یہاں یہ شرط بھی لگا دی کہ جرابیں باوضو ہونے کی صورت میں پہنی ہوئی ہوں، بے وضو ہونے کی صورت میں نہیں۔ اور اوپر والی حدیث میں بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر یعنی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِلَّا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، اگر وہ چاہے تو ان کو نہ اتارے۔ مطلب یہ ہے کہ مسح کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر ایک شخص نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور وہ وضو کے لیے کسی بھی وجہ سے ان کو اتار کے پاؤں دھونا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو لوگ مسح کے قائل نہیں ہیں یہ غلط ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک رخصت ہے اس کو ضرور قبول کرنا چاہیے۔ اور یہاں اس حدیث میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر ایک شخص پر کسی بھی وجہ سے، مرد ہے یا عورت ہے، غسل واجب ہے تو پھر مسح کا تصور ختم ہو جائے گا۔ وعن ابی بن عمارۃ، ابی بن عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسح علی الخفین۔ ابی بن عمارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں موزوں کے اوپر مسح کر لوں؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگے کہ یومن، 1 دن؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں 1 دن۔ قال و یومین، انہوں نے پوچھا کہ 2 دن مسح کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں کر لو۔ قال و ثلاثۃ ایام، وہ کہنے لگے کہ 3 دن کر سکتا ہوں؟ قال نعم وما شئت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور جب تک تم چاہو کرتے جاؤ۔ اخرجہ ابو داود،
اس روایت کو ابو داود نے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، وقال لیس بالقوی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت قوی نہیں ہے، بلکہ ابن جوزی نے تو اس کو حدیث ہی قرار نہیں دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت بات ہے، اس کو حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ پڑھ آئے ہیں کہ مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات اور ان کی راتیں، تو یہ مسا یعنی اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے نفلی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، فرضی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مثلاً ہم نے ظہر کی نماز موضوع پر مسح کر کے پڑھی ہے اور ہمارا وہ وضو قائم ہے، تو ہم اسی وضو کے ساتھ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو قائم رہتا ہے تو مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو قائم رہتا ہے تو ہم عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب تک ہمارا وہ مسح کیا کرنے والا وضو قائم رہے گا اس وقت تک جتنی بھی نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نواقض الوضو کے بارے میں، یعنی ایسی چیزوں کا بیان جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کچھ پائے، یعنی کوئی ہل جل محسوس کرے، فاشکل علیہ، اس کو یہ سمجھنا مشکل ہو جائے، اخرج منہ شیء ام لا، کہ اس کے پیٹ سے کچھ خارج ہوا ہے یا نہیں، فلا یخرجن من المسجد، پس وہ مسجد سے نہ نکلے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ وہ خارج ہونے والی ہوا کی آواز سنے یا اس کی بو پائے۔ اخرجہ مسلم، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یعنی اس میں ایک چیز تو یہ بیان کی گئی ہے کہ پیٹ میں سے اگر ہوا خارج ہو جائے چاہے بہت معمولی ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بول و براز کے راستے سے، یعنی پخانہ اور پیشاب کے راستے سے اگر کوئی چیز خارج ہو جائے چاہے وہ بہت ہی معمولی ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسے شک پڑا ہے کہ اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی ہے یا کچھ، لیکن یقین نہیں ہوا، تو وہ شک کی بنا پر اپنی نماز کو ختم نہ کرے، نماز سے سلام نہ پھیرے، نماز سے خارج نہ ہو، بلکہ پڑھتا چلا جائے۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ واقعی ہی اس کے پیٹ سے کچھ خارج ہوا ہے تو پھر وہ سلام پھیر دے گا اور جا کر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ آگے اگلی حدیث بھی اسی موضوع پر ہی ہے کہ کیا ایسا کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، مسست ذکری، کہ میں اپنے ذکر کو یعنی اپنے ستر کی جگہ کو چھوتا ہوں، یا اس نے یوں کہا، او قال الرجل، یا اس آدمی نے اس طرح کہا کہ الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ، ایک شخص نماز کے دوران اپنی ستر کی جگہ کو چھوتا ہے، اپنے ذکر کو ہاتھ لگاتا ہے، علیہ الوضوء، کیا اس پر وضو کرنا لازم ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، انما ہوا بضعۃ منک، بے شک وہ تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی ذکر جسم کا ہی ایک حصہ ہے۔ اخرجہ الخمسہ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، وقال ابن المدینی،
اور ابن مدینی نے کہا ہے، یہ ایک محدث ہیں، وہ احسن من حدیث بصرہ، کہ یہ روایت بصرہ کی روایت سے اچھی ہے، بصرہ کی روایت آگے آ رہی ہے۔ پہلے ہم اس حدیث کو بھی پڑھتے ہیں۔ وعن بصرة بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مس ذکرہ فلیتوضأ، کہ جو شخص اپنے ذکر یعنی اپنے سطر کی جگہ کو چھوئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اخرجہ الخمسہ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی، اور اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، وابن حبان، اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ وقال البخاری هو اصح شیء من فی هذا الباب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر جتنی احادیث ہیں سب میں سے یہ سب سے بہتر حدیث ہے، یعنی یہ دونوں حدیثیں آپس میں متعارض ہیں۔ پہلی میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا وضعۃ من کا، کہ تیرا ذکر تیرے جسم کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس میں یہ روایت ہے کہ اپنے جسم کو یوں چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کے یعنی محدثین اور بہت سے اس طرح ائمہ کرام اس بات کے قائل ہیں کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سے اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ بصرہ کی حدیث یہ پہلی حدیث سے زیادہ اصح ہے، درست ہے۔ ویسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا جہاں فرمان آ جائے وہاں باقی محدثین کی بات سے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو بعض نے اس کو اس طرح سے تطبیق بھی دی ہے کہ اگر کپڑے کے علاوہ اپنے ذکر کو چھویا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور جن مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اس میں احتیاط بہتر ہوتا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد ایسا نہ کیا جائے اور اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اگر کوئی اشد ضرورت ہو تو پھر کپڑے کی مدد سے جو ضرورت ہو اس کو پورا کر لیا جائے۔ یہ آگے حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیء، جس کو قے آ جائے یعنی وامٹنگ ہو جائے، الٹی آ جائے، او رعاف، یا اس کے ناک سے خون بہہ نکلے جسے ہم نکسیر کہتے ہیں، او قلس، یا اس طرح کا ڈکار آ جائے کہ معدے کا پانی یا کھانا وہ گلے میں یا منہ میں آ جائے، اور چوتھی صورت او مزی، یا مزی خارج ہو جائے، فلیتوضأ، بس چاہیے کہ وہ وضو کرے، ثم لیبنی علی صلاتہ، پھر وہ اپنی نماز پر یعنی پہلی نماز پر ہی بنیاد رکھے، وفی ذلک لا یتکلم، اور وہ اس دوران کسی سے بات نہ کرے۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو احمد وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان میں سے مزی کے خارج ہونے پر وضو ٹوٹنے پر تمام محدثین اور فقہا کا تو اتفاق ہے، کیونکہ یہ واضح طور پر یہ حدیث پیچھے آ بھی چکی ہے کہ ایسا ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن باقی تین جو چیزیں مثلاً قے کا آنا یا نکسیر یا ڈکار اس طرح کا آ جانا کہ منہ میں اپنا کھانا یا پانی معدے کا آ جائے، ان تینوں چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ثم لیبنی علی صلاتہ، یعنی اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، فرض کریں کہ اس نے 1 رکعت 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، یا اس نے یعنی چوتھی رکعت میں تھا تو ایسا ہو گیا اور ابھی اس کی تشہد یا کچھ حصہ چوتھی رکعت کا رہتا ہے،
تو ایسی صورت میں وہ سلام پھیرے اور چلا جائے اور وضو کر کے آ کے ادھر ہی سے نماز کو شروع کر لے جہاں سے اس نے چھوڑی تھی، اور اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی جو اس تینوں سے وضو کے ٹوٹ جانے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور جو قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وضو ہی نہیں ٹوٹا تو پھر سلام پھیر کے جانے کی اور دوبارہ اس کی بنا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اس کو احمد نے، امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اور یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جن مسائل کے اندر یعنی جو روایتیں تو ضعیف ہو جاتی ہیں وہ تو قابل عمل نہیں ہے، اور اس حدیث میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے مزی کے بارے میں یہ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ اگر مرد کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کیونکہ اس میں اس کی شہوت اور دل کے اندر کسی خیال کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے، جب اس کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ فی الوضو، اس میں وضو ہے۔ لیکن باقی تینوں چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔